ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین، اللہ نے میری آپ کی ہر انسان کی، امیر ہو غریب ہو عرب ہو عجم ہو کالا ہو گورا ہو جس لنگ و رون کا بھی مالک ہو، دنیا آخرت کی کامیابی صرف عبادت بندگی میں رکھی، دین میں رکھی ہے، اور دین عبادت اور بندگی کا نام. پورا قرآن و حدیث اٹھا لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، سن لیں، پرکھ لیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی کہ دنیا میں اور آخرت میں جو کامیابی کا وعدہ اللہ نے فرمایا وہ صرف اور صرف عبادت اور بندگی کے ساتھ فرمایا. اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو بندگی اور عبادت اس کے لیے ہم آئے، لیکن انسان بندگی کرے اور بندگی کما حقہ کرے، 100% کرے، اور اس بندگی عبادت نیک عمل کرنے پہ اجر اس کو زیادہ ملے، اجر زیادہ ملے، اس کی نیکی کا وزن بڑھ جائے، اور جب وہ نیکی عبادت اللہ کے دربار میں لے کر پہنچے تو وہ کھری ثابت ہو جائے، کھوٹی ثابت نہ ہو. ان تمام چیزوں کے لیے دل کا بننا ضروری ہے. گناہ سے بچنے کے لیے بھی دل کا بننا ضروری ہے، نیکی کرنے کے لیے بھی دل کا بننا ضروری ہے، نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، نیکی کی بھوک اور پیاس لگنے لگے، اس کے لیے بھی دل کا تزکیہ، دل کا بننا ضروری ہے. کہ نیکی اللہ کے دربار میں کھری ثابت ہو اور اللہ اس کے اوپر جنت دے دے، اس کے لیے بھی دل کا بننا ضروری ہے. موٹی سی بات ہی، سب سے پہلے ایک عالم کو اوندھ منہ جہنم میں ڈالا جائے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، مسجد، مدرسہ، سبیل، کنواں بنانا، یہ عمل ہی تو عمل ہے. عالم، علم کے بغیر عمل ہو نہیں سکتا، تو عالم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اس حدیث کو ابو ہریرہ جب بیان کرنا چاہتے خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے، پھر بیان کرنا چاہتے خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے.
پھر بیان کرنا چاہتے، خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے کہ چوتھی مرتبہ بیان کر دیں۔ بڑی خطرناک حدیث۔ عالم کو بلائیں گے، کہیں گے تمہیں علم کیا کہ میں نے واعظ کیا، نصیحت کی ہے، میں نے کتابیں لکھی، تصنیف کی، امامت کی، خطابت کی، لوگوں کو تبلیغ کی۔ کہے گے اللہ آپ نے ایسا کیا سچ ہے، لیکن اس لیے کیا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ بڑا عالم کہیں۔ وہ دنیا میں تمہیں مل گیا اور اس کو اوندھ منہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ساری چیزیں چھوڑ کر کہ دل بنے گا گناہ سے بچے گا، دل بنے گا نیکی کرے گا، دل بنا ہوا ہوگا تو نیکی میں مزہ آئے گا، دل بنا ہوگا بھوک اور پیاس۔ بھوک اور پیاس کا درجہ اعلیٰ ہے، مزے کا کم ہے، بھوک اور پیاس۔ جس نے بھوک اور پیاس کبھی دیکھی ہو وہ جانتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہے۔ تو نیکی عبادت کی بھوک اور پیاس لگے، نیکی کا وزن بڑھے اور نیکی کھری ثابت ہو۔ شروع کی چیزیں میں نے ساری چھوڑ دی، تفصیل بیان نہیں کی۔ آخری چیز بیان کی کہ کھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر ایک سخی کو بلائیں